بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جینا، پارلیمنٹ ڈائری میں آپ کے ساتھ۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، عوامی نمائندے ہمارے مستقبل کے ضامن اور جمہوریت کے سپاہی ہیں، جن کا کام امور مملکت کو چلانا اور عوامی مسائل کو حل کرنا ہے۔ حکومت کی جانب سے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کا عمل جاری ہے۔ الیکٹرک گاڑیوں کی چارجنگ کے سلسلے میں حکومت نے 45% کی ریلیف دی ہے۔ اس بارے میں جانتے ہیں پارلیمنٹرین سے ان کی کیا رائے ہے۔ دنیا کے اندر لوگ الیکٹریسٹی کی طرف جا رہے تھے، خاص طور پہ کارز کے حوالے سے، جو لوگوں کی کمرشل یوز ہے اس حوالے سے۔ تو اس میں وزیر اعظم پاکستان نے جس طریقے سے الحمدللہ باقی شعبوں کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا، مہنگائی ہو جائے، ریزروز آپ کے ہو جائیں، آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہو جائے، ان سب کے اندر کامیابی حاصل کی ہے، اور یہ بڑی انتھک محنت کے بعد چیزیں ملی ہیں۔ اب یہ 45% تک کی جو ریلیف ہے عام عوام کے لیے، ابھی تو ساری گاڑیاں جو ہیں کنورٹ ہو رہی ہیں الیکٹریسٹی کے اوپر۔ تمام آپ شو رومز میں جائیں، آپ کو میکسیمم گاڑی الیکٹرک گاڑی ملے گی۔ تو اس کے لیے 45% کا ریبیٹ دینا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا جسے کہتے ہیں اچیومنٹ ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ انڈسٹری کے لیے بھی بہت بڑا پیکیج جو ہے وہ آ رہا ہے، انڈسٹری کے لیے بھی۔ اور گھریلو صارفین کو پہلے بھی 3 سے 4 پہ انہوں نے کمی کی ہے، اور جب آپ انڈسٹری کے لیے بھی کچھ 36% کے قریب ڈیکریز کر دیں گے، تو آپ دیکھیں کہ پھر ہماری پروڈکشن کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو جائے گی۔ دنیا میں ہم اپنی جو پروڈکٹ ہیں اس کو دنیا کی دوسرے ممالک کی جو پروڈکٹ ہیں ان کو ہم کمپیٹ کر سکیں گے۔ تو اسی بنیاد کے اوپر یہ جو وزیر اعظم صاحب کے انیشیٹیوز ہیں توانائی کے اوپر، اب لوگ اس کے ثمرات سمیٹنا شروع کر دیں گے ودن 6 منتھ انشاءاللہ تعالی۔ حکومت نے 2 چیزوں پہ کام کیا ہے۔ ایک تو آپ کے جو پاور ڈویژن ہے اس کے جو بجلی کے ریٹس ہیں اس پہ کام کیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا فیول اور آپ کا امپورٹ بل کم ہوگا۔ اس پہ جو الیکٹرک چارجز ہیں، الیکٹرک بسز اور موٹر سائیکل، ان کے لیے جو ٹیرف دیا ہے اس میں 45% جو ہے نا اس کو ریڈیوس کیا ہے۔ جو اس طریقے سے دیکھیں 2 چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ ایک تو لوگ اس پہ شفٹ ہوں گے ای بائکس پہ، اور ہمارا پیٹرول کا بل بچے گا، جو ہمارا زر مبادلہ بچے گا، اور اس کے علاوہ آپ کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں بھی یہ بہتری آئے گی کہ آپ کی پولوشن کم ہوگی، اور لوگوں کو جو ہے وہ چیپ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کی سہولتیں ملیں گی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کا یہ قدم بہت احسن قدم ہے۔ حکومت کی جانب سے توانائی کے شعبے میں مسلسل جو ہے نا کامیابیاں چاہ رہی ہیں، اور ابھی جو ہے نا الیکٹرک گاڑیوں کے لیے رعایت دی گئی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ مجھے بہت خوشی ہے کہ گورنمنٹ آف سندھ نے جو ایک اسٹیپ لیا تھا، اور اس کی وجہ سے ہمیں COP 29 میں بھی ریڈیوس کاربن ایمیشن کریڈٹ مل رہا ہے پاکستان کو، اور مینگرووز کی وجہ سے۔ تو اب وہ الیکٹرک کا سسٹم آگے بھی آ رہا ہے، جس طرح ہمارے ہاں سندھ میں یہ کہا گیا ہے کہ ای ٹیکسیز چلیں گی، اور نوجوانوں کو بے روزگاری ختم ہوگی ای بس کے بعد۔ تو اب وفاقی گورنمنٹ نے بھی اس پہ عمل شروع کیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ اس کے الیکٹرک چارجز بھی کم ہوں گے۔ یہ جی گورنمنٹ کا بہت اچھا اقدام ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے بھی کیے ہیں، اور پنجاب گورنمنٹ نے بھی کیے، سندھ گورنمنٹ نے بھی کیے۔ اب دوسری جو گورنمنٹس ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنے الیکٹرک گاڑیاں لے آئیں، کیونکہ آج کل پولیوشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ بھی حل ہو جائے گا، اور اکنامیکل بھی ہیں، تو اس کو اگر ہو جائیں تو یہ اچھی بات ہے۔ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں، اور جو 45% جو ہے ڈسکاؤنٹ دیا ہے پرائم منسٹر، اس کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں۔ گرین اکانومی کو ہم نے بہت سپورٹ کیا ہے، پروموٹ کیا ہے۔ وی ور دا گورنمنٹ جس نے سولر پینلز کو بھی بہت زیادہ کیا، بیکاز اب آپ دیکھیں کہ جو ریسورسز کی کمی آ رہی ہے، اور جو اگر آپ گلوبل کلائمیٹ چینج کی حوالے سے بات کریں تو دیز آر دا نیڈز آف موونگ ٹورڈز اے گرین اکانومی۔ تو یہ جب تک اس کو سبسڈائز نہیں کریں گے، اس کو پروموٹ نہیں کریں گے، بیکاز اٹس اے نیو کانسیپٹ، اٹس اے نیو تھنگ، جس کو آپ نے پروموشن کے لیے سبسڈائز کرنا ضروری ہے۔ اس پہ جتنا زیادہ حکومت رعایت دے اتنا بہتر ہے۔ اور یہاں پہ بسز بھی چل پڑی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں فیڈرل میں، تو اٹس اے گڈ ایگزامپل۔ صوبوں کو بھی اسی سے سیکھنا ہے کہ ہمیں اب اپنے ماحولیات کے بارے میں، جو کلائمیٹ چینج ہے، جس طرح کی نیچرل ڈیزاسٹرز آ رہے ہیں، تو ہمیں ہر چیز کو مانیٹر کرنا پڑے گا۔ جو کل کیبنٹ نے انیشیٹو لیا ہے اسپیشلی الیکٹرک گاڑیوں کا، اس سے یہ ہے کہ جو کلائمیٹ چینج کی ہم بات کرتے ہیں، جو پولوشن کی بات کرتے ہیں، جو ہوا کی پولوشن کی بات کرتے ہیں، اس میں بہت حد تک کمی واقع ہوگی، اور
جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے آپ کا کیمرہ اور آپ کا جو ٹی وی ہے اور آپ کا جو چینل ہے یا تمام چینلز اس چیز کو باور کرا رہے ہیں کہ جو حکومت پاکستان ہے اس وقت انرجی کے لیے اس وقت ہمیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے جو اقدامات کر رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور وہ 45% مطلب آلموسٹ اگر میں اس کو 50% کہہ دوں تو 50% ہیوج، یعنی ایک سال بھی نہیں ہوا ہمیں 8 فروری جب الیکشن ہوئے تھے 2023 میں، تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ایک مہینہ اگر میں کہوں یا 20 دن کہوں رہتے ہیں، اور اس میں ہم نے یہ انیشیٹو لیا ان شاء اللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام کی ریلیف کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ میں سمجھتی ہوں یہ قدم جو ہیں وہ بڑھتے جائیں گے۔ توانائی کے شعبے میں پہلے بھی جب نواز شریف کی حکومت آئی اور انہوں نے اس کے اوپر بہت کام کیا تھا، ظاہر ہے بجلی کا بحران پہلے بھی تھا، توانائی کے اوپر بات پہلے بھی ہوتی رہی، اور پاکستان ابھی کسی اور چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اب ہم یہی کریں گے کہ پاکستان کو آگے کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پی ایم صاحب کی یہی کوشش ہے کہ اس ملک کو بحران سے نکالا جائے، اور توانائی کا بحران انشاءاللہ ختم ہوگا، اور 45% آپ نے دیکھا کہ توانائی کے اوپر جو ہے اس کے پرسنٹیج کم کی گئی، اور اس کے بحران سے نکالنے کے لیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اسٹیشنز بھی ظاہر ہے گاڑیاں جو ہماری آ رہی ہیں الیکٹرانک گاڑیاں آ رہی ہیں تو اس کے حوالے سے اسٹیشنز بھی بنائے جا رہے ہیں، اور اس کے اوپر انشاءاللہ کام ہوگا۔ یہ ایک ویژن ہے جو پاکستان کے لیے ہے، یہ نواز شریف کا ویژن ہے، یہ شہباز شریف کا ویژن ہے، یہ مریم نواز کا ویژن ہے، اور یہ پوری پاکستان کے لیے، قوم کے لیے ایک تحفہ ہوگا۔ नाजरीन आपने पार्लियामेंटेरियंस की राय जानी, मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।